اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پارہ 24 سورہ مؤمن آیت نمبر 1 سے لے کر 41 تک آج ہم انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب خوب جاننے والا ہے۔ غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہ کو، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زبردست ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب، یہاں پر ان صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے امید اور ترغیب دلانے کے لیے کہ اب تک اگر کچھ لوگ سرکشی میں مبتلا رہے ہیں تو وہ مایوس ہرگز نہ ہوں، بلکہ وہ اپنی روش پر نظر ثانی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے گناہوں کو اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ جہاں پر امید اور آس دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، ساتھ ہی خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ جو انکار کرنے والے ہیں، جو اس کی بندگی سے منہ موڑتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا کا مزہ چکھانے والا ہے۔ ذی الطول، صاحب فضل ہے، تمام مخلوقات پر اس کی نعمتیں اور اسی کے احسانات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ اور نہیں کوئی الہ مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس آیت میں جو لفظ غافر آیا ہے، اسی وجہ سے سورہ مؤمن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں ہمیں متعدد مقامات پر توبہ اور استغفار کا ذکر ملے گا، اس لیے اس کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ آیت نمبر 4، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات میں مگر وہی جنہوں نے کفر کیا۔ جھگڑا کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ آیات میں تنقید کا پہلو ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، جو محکم آیات ہیں، جو صاف احکامات دیے گئے ہیں، ان پر غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ متشابہات پر ان کا دھیان لگا رہتا ہے، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بحث و مباحثے سے اس کو غلط ثابت کر دیں۔ فلا یغرور کا تقلبہم فی البلاد، ایسا کون لوگ کرتے ہیں؟ انکار کرنے والے، کافر، بس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ان غیر مسلموں کے مادی وسائل، ان کی طاقت، ان کی ٹیکنالوجیز، ان کی ایڈوانسمنٹس آپ کو یہ بات سوچنے پر مجبور نہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے ہیں، اور آپ ان کی کسی بھی دنیاوی سپر پاور کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو بھول مت جانا۔ ان کے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان کی دنیاوی ایڈوانسمنٹس اور دنیاوی سپر پاور ہونے کی وجہ سے ان کو فالو تو نہیں کر رہے، ہمارا لائف سٹائل کہیں ان کے پیچھے تو نہیں چل پڑا۔ اس بات پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے، دوسری امتوں نے، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ وہ گرفتار کر لیں اسے۔ یعنی یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ مشرکین مکہ جو سازشیں کر رہے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، اس سے پہلے ہر امت نے اپنے نبی، اپنے رسول کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ ان کی کوشش ہوتی تھی وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ،
اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ، لیدھزوا بہ الحق، تاکہ وہ پھسلا دیں اس کے ذریعے حق کو، اپنی سازشوں کے ذریعے باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے تاکہ وہ کسی طرح حق کو نیچا دکھا سکیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ تو میں نے پکڑ لیا ان کو۔ تو آخر میں ان کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسی تھی میری سزا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جس قانون کی زد میں زمانہ ماضی کے کفار آئے تھے، اب وہی قانون مشرکین عرب پر بھی لاگو ہو چکا ہے، یعنی وہی مکافات عمل کہ جو انہوں نے مکافات قانون کہ جو انہوں نے برے اعمال کیے، جو وہ سازشیں کرتے رہے، ان کی سزا بھی انہیں برے عذاب کی صورت میں ہی دی جائے گی۔ اصحاب النار، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اٹھائے رکھتے ہیں عرش کو اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا اور اس کے ارد گرد کے فرشتوں کا۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ فرشتوں کی مومنین کے لیے اتنی تسلی بخش آیت ہے کہ فرشتے بھی مومنین کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، اے ہمارے رب تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے، تجھے ہر چیز کا علم ہے، تیری رحمت پہلے ہی ہر چیز کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، پھر بھی ہم تجھ سے تیری رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اور اہل زمین میں سے جو مومنین اور نیک لوگ ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے پروردگار تو ان کی خطائیں بخش دے، اے اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور تو بچا انہیں دوزخ کے عذاب سے۔ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ، اور اے ہمارے رب تو داخل کر انہیں ہمیشگی کے باغات میں جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور صرف ان کو داخل نہ کر جو نیک ہوئے ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، جو تو نے ان سے وعدے کیے ہیں تو ان سے وہ وعدے پورے فرما، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کی بیویوں میں سے جو بھی ایمان لایا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، سب کو ان کے ساتھ جنت میں جگہ دے۔ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے۔ اور یہیں پر ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص جنت میں بلند درجے کا مستحق ہوگا اور اس کے والدین اور بال بچے اس مرتبے کے مستحق نہ ہوں گے، تو اس شخص کو نیچے لا کر ان کے ساتھ ملانے کی بجائے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اور بال بچوں کو اٹھا کر اس کے بلند درجے میں پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے مستحقین میں شامل کرے۔ اور فرشتے کیا کہیں گے؟ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں بچا لے برائیوں سے۔ برائیوں سے مراد کیا ہے؟ آخرت کے عذابوں سے۔ وَمَا تَقِي السَّيِّئَاتِ،
اور جسے تو بچا لے برائیوں سے، یعنی اس دن آخرت کے عذاب سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ تو یقیناً تو نے مہربانی کی اس پر، تیری رحمت ہوئی اس پر، وذالک هو الفوز العظیم اور یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ بلا شبہ اللہ کا غصہ کرنا زیادہ بڑا تھا آج تمہارے اپنے آپ پر غصہ کرنے سے۔ قرآن کا خوبصورت انداز جہاں پر بشارت دی گئی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کافرین اور انکار کرنے والوں کی منظر کشی اس دن کی، ان کی جو حالت ہوگی اس کی منظر کشی بھی کی جا رہی ہے کہ اس دن جو انکار کرنے والے ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ آج عذاب کی حالت میں جو تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم اپنی جانوں سے بیزار ہو کر جو موت کی دعائیں کر رہے ہو، تو کیا تم وہ وقت بھول گئے ہو جب اللہ کا رسول تمہیں اللہ کی طرف بلاتا تھا، قرآن کی طرف دعوت دیتا تھا اور تمہیں ایمان اور جہاد کا رستہ دکھاتا تھا، تو تم مسلسل انکار کیے جا رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے جس قدر بیزاری محسوس کر رہا تھا وہ تمہاری اس بیزاری سے کہیں زیادہ تھی۔ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، وہ بیزاری جو تم آج اپنی جانوں سے محسوس کر رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ، وہ کہیں گے، وہ کافرین کہیں گے، فریاد کریں گے، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے، کوئی رستہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل سکیں؟ یعنی اگر ہم اس سے پہلے اتنے مراحل سے گزر آئے ہیں تو اب اس مرحلے سے بھی گزرنے کا کوئی طریقہ ہوگا، تو اے پروردگار ایک دفعہ ہمیں اس عذاب سے جان چھڑانے کا موقع بھی فراہم کر دے۔ یہاں پر وہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گے تو نے ہمیں موت دی 2 بار اور ہمیں زندہ کیا 2 بار، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ، جب وہ مردہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائش کی صورت میں زندگی دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت دی اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ تو وہ اس کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی رستہ دکھا دے، کوئی صورت ہمیں نظر آ جائے کہ ہم اس عذاب سے بچ کر نکل سکیں اور دوبارہ نیک اعمال کر کے واپس لوٹ سکیں۔ ذالکم بِأَنَّهُ، ان کے اوپر جو عذاب ان کو دیا جائے گا اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے، قبول کر لیتے تھے۔ بس اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت بلند، بہت بڑا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا اور اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو تم پارٹنرز قرار دیتے تھے تو تم بڑے خوش ہوتے تھے اور تم مطمئن رہتے تھے، لیکن جب اکیلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی تھی تو تمہیں اس سے پریشانی ہوتی تھی۔ بس اب جو یہ عذاب ہے یہ تمہارے انہی اعمال کا نتیجہ ہے، تو اب کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور بارش کا پانی زمین سے روزی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانے والا ہو۔ پس تم پکارو اللہ تعالیٰ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، اور اگرچہ کافر
برا ہی مانے، تم صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی باتوں میں، کہیں ہم اپنے افعال سے شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی تعریف کر کے اسے اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق دے۔ رفیع الدرجاتی، وہی اللہ ہے درجات کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک۔ یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے روح کو، یعنی وہ وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ کس لیے؟ لیونذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ یوم الطلاق قیامت کے دن کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ملاقات کا دن ہے۔ اس دن سب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بندے کی ملاقات، نیک لوگوں کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اس لیے اس کو یوم الطلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یلقی روح من امرہ سے مراد کیا ہے؟ وحی۔ اور چونکہ فرشتے، وحی اور انسانی روح تینوں کا تعلق عالم امر سے ہے، لہٰذا روح کا لفظ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، قبروں سے نکل کر آ کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں چھپی ہوگی اللہ پر ان کی کوئی چیز، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اس روز پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج کی بادشاہی؟ بادشاہی آج کے دن کس کے لیے ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ قیامت کی منظر کشی کتنے خوبصورت انداز میں کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ نہ کافرین پر ظلم کیا جائے گا، نہ مومنین پر، نہ کسی کو اس کے اجر سے کم دیا جائے گا اور نہ کسی کو اس کی سزا سے زیادہ۔ یہ جو کافرین عذاب کے، جہنم کی آگ کے مستحق ہوں گے اس دن، یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ مکافات قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور آپ ڈرائیں انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے۔ یوم الآزفہ قیامت کا ہی نام ہے، قیامت کو کہا جاتا ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب دل گلوں کے پاس آ پہنچیں گے۔ کاظمین، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی دلی دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ اس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے، خوف و ہراس کا دن ہوگا، کسی کا دل ٹھکانے نہیں رہے گا، سب پر غضب کا سناٹا ہوگا، کسی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل سکے گی، کیا مجال ہے کہ کوئی اجازت کے بغیر اپنے لب بھی ہلا سکے۔ سب حیران و پریشان ہوں گے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کا آج کوئی دوست، کوئی غم بانٹنے والا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ امیجن کریں اس سچویشن کو، آپ
اس دن کی سختیوں میں گھیرے ہوئے ہوں اور کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہ ہو، آپ اکیلے ہیلپ لیس کھڑے ہوں اور آپ کو سامنے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نظر آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے اور اس دن کی سختیوں سے بچائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور اسے بھی جو چھپاتے ہیں ان کے سینے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہوگا، اس دن اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہوگا۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 21، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بھلا کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ پس وہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری رسالت کے جھٹلانے والے کفار نے اپنے سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والے کفار کی حالتوں کا معائنہ چل پھر کر نہیں کیا، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، جن کے مکانات اور عالی شان عمارتوں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم، اور زمین میں نشانات یعنی یادگاروں کے لحاظ سے بھی ان سے کئی بڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے زمین میں بڑی بڑی عمارتیں اور بہت سی دوسری ایسی یادگاریں بنائی تھیں جو بعد میں بھی ان کی نشانیوں کے طور پر موجود رہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا۔ یہاں پر مسٹیکنلی ایک آیت کا پارٹ، اور سوری وہ آیت آگے چلی گئی تھی، سوری۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہ تھا ان کو اللہ سے کوئی بھی بچانے والا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول بہت واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت طاقتور، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ آگے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سابقہ رسولوں کے قصے بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح انجام پچھلے کفار کے ساتھ ہوا، آپ بالکل فکر نہ کریں، ان کفار مکہ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ میری مدد آپ کے ساتھ ہے، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ، اپنی دلیلوں کے ساتھ، کس کی طرف؟ اِلیٰ فرعون وحامان وقارون، فرعون کی طرف جو مصر کا سلطان تھا، اور حامان کی طرف جو کہ اس کا وزیر اعظم تھا، اور قارون کی طرف جو اس کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند اور تاجروں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ ان بد نصیبوں نے اللہ تعالیٰ کے اس زبردست رسول کو جھٹلایا، دلیلوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا، اور ان کی توہین میں صاف کہہ دیا فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ یہ تو کوئی جھوٹے جادوگر ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، بس جب وہ آیا ان کے پاس، بالحق، ساتھ حق کے، من عندنا، ہماری طرف سے، قَالُوا اقْتُلُوا، تو انہوں نے کہا قتل کرو، ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم،
جو لوگ بھی اس پر ایمان لائے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، لیکن کافروں کی چال ناکام ہی رہی۔ اب یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا ریکال کریں فرعون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں لایا گیا تو فرعون کی بیوی نے یہ ریکویسٹ کی کہ تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک فرعون اور اس کی بیوی کے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا، اور چنانچہ وہ فرعون کا حقیقی بیٹا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا وہ بیٹا سگے بھائیوں کی طرح اکٹھے رہے اور ایک ساتھ جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا اور آپ مدین چلے گئے۔ جب مدین سے آپ واپس مصر آئے تو اس زمانے میں بڑا فرعون بھی اگرچہ زندہ تھا، لیکن وہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں سلطنت اور اقتدار اب نہیں تھا، اس کا بیٹا ہی سب کچھ سنبھال رہا تھا، اور چنانچہ اس کے بیٹے کے دل میں حضرت موسیٰ کے لیے بڑا احترام تھا، وہ اکٹھے بڑے ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سگے بھائیوں کی طرح رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے بڑے سرداروں کے مطالبوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انتہائی سخت اقدامات سے گریز کرتا رہا، اور پھر جب اس نے کسی سخت اقدام کو ناگزیر سمجھا تو تب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہ وہی اس نے حکم دیا جو کہ اس کے باپ فرعون نے اس خدشے سے حکم دیا تھا، جب اس کو یہ خدشہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی آ کر اس کے اقتدار کو چھین لے گا اور اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ وہی حکم اس نے دوبارہ اس کے بیٹے نے دیا، اور اب مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ کسی طرح بنی اسرائیل کی طاقت کو ختم کر دیا جائے، بنی اسرائیل کی تعداد کو ایک طرح سے اتنا کم کر دیا جائے کہ وہ آخر میں ختم ہی ہو جائے، ان کی ملٹری پاور اور ہر طرح سے ان کو بالکل ڈسٹروائے کر دیا جائے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا، لیکن کافروں کی چال کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ وقال فرعونی، اور کہا فرعون نے مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے رب کو پکارے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل ڈالے گا تمہارا دین، یا یہ کہ وہ پھیلا دے گا زمین میں فساد کو۔ اب جب فرعون نے یہ ضرورت محسوس کی اور اس کو ایسا لگا کہ پانی سر سے گزرنے کو ہے، اور اب اگر موسیٰ علیہ السلام کو رستے سے نہ ہٹایا تو وہ اقتدار سمیت مصر کی عظیم الشان تہذیب اور مثالی روایات کو بھی بہا لے جائے گا، میرے سے اقتدار چلا جائے گا۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا، اور اب وہ اپنے درباریوں سے، اپنے منسٹر سے یہ مشورہ کرنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ اندیشہ بھی اپنا ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا۔ دین سے مراد کیا ہے؟ نظام حکومت، یعنی وہ تم سے اقتدار چھین لے گا، یہ جو مصر کا اقتدار ہے، حکومت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ان ارادوں کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے خود کو اللہ کی پناہ میں دینے کا عزم کیا، اور اس کا اظہار اس طرح کیا، وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، ہر اس تکبر کرنے والے انسان سے میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن آدمی نے آل فرعون میں سے۔ اس صورت کا سب سے اہم واقعہ مومن آل فرعون
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ جب فرعون کے دربار میں سب تک پہنچی تو وہاں پر اس شخص کا اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے سینہ کھول دیا اور وہ ایمان لے آیا۔ البتہ مصلحت کے تحت انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار تو نہ کیا، لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی تجویز اپنی کابینہ، اپنی کیبنٹ، اپنے منسٹرز کے سامنے رکھی تو ان سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے فرعون کی اس تجویز کے جواب میں بھرے دربار میں ایسی مؤثر تقریر کی کہ فرعون جو ہے وہ اس کا جواب نہ دے سکا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی حق گوئی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے، لیکن انہوں نے جس طرح سے توحید کے لیے آواز اٹھائی، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح کیا اور کہا ایک مومن آدمی نے آل فرعون میں سے، وہ چھپائے ہوا تھا اپنا ایمان، کیا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور ایک رب کو پکارتا ہے، تو کیا یہ تمہارے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی پاداش میں تم اس کی جان کے در پہ ہو گئے ہو؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس جھوٹ کا پاداش، اس کا وبال اسی پر ہوگا، وہی اس کا جواب دہ ہوگا۔ اور اگر وہ سچا ہے تو پہنچے گا تم کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، جو وہ تمہیں وعید اللہ تعالیٰ کی سناتا ہے، اگر وہ سچا ہے تو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا عذاب۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا ہو اور بہت جھوٹا ہو۔ وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، آج تو تم زمین میں غالب ہو، اس عظیم الشان سلطنت کے مالک ہو، اور پوری دنیا تمہاری اس طاقت کو مانتی ہے، لیکن اگر کہیں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، پھر کون ہماری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ہمیں کون بچائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ فرعون نے جواب دیا، میں تو تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب فرعون نے ان کی اتنی مؤثر تقریر کے جواب میں فرعون آگے سے ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو بس وہی جو تباہی نظر آ رہی ہے جو کہ برپا ہو سکتی ہے، میں تو تمہیں صرف وہی بتا رہا ہوں، صرف اپنی رائے کا میں تمہارے سامنے اظہار کر رہا ہوں، اور میں تمہیں صرف بھلائی کا رستہ دکھا رہا ہوں کہ میں کسی طرح تم سب کو اس تباہی سے بچا سکوں۔ وقال الذی، اور اس مرد مومن نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کا جیسے پہلی قوموں پر آیا، مجھے اس عذاب سے ڈر لگ رہا ہے جو پہلی قوموں پر آیا اور جس طرح وہ نیست و نابود ہوئی۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا اور اس کی توحید کا اقرار نہ کیا تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ہمیں وہی عذاب آ نہ پکڑے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا اور قوم عاد اور قوم سمود کا اور ان کے بعد کی قوموں کا، اور اللہ تو اپنے بندوں پر کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، ان قوموں پر جو عذاب آیا وہ انہی کی بدعمالیوں کی وجہ سے آیا، اور اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ تو خود بندے ہی ہیں جو رسولوں کی تکذیب اور اپنی کوتاہیوں اور شرارتوں کی وجہ سے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور وہی بندہ مومن اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور اے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد، ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، چیخو پکار کے دن سے، قیامت کا دن جس دن ہر طرف فریاد و فغاں اور چیخو پکار مچی ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کو
پکار رہے ہوں گے. یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ موڑ کر بھاگو گے لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم پہلے بھی وہی قیامت کا منظر سارا پڑھ کر آئے ہیں کہ اس دن کفار چاہیں گے کہ ہمیں کوئی رستہ مل جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، لیکن اس دن ان کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں. اور دیکھو اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن تم شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہے ان تعلیمات کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مصر کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے حیثیت سے تمہیں سمجھاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تعویل الاحادیث کا علم بھی عطا کیا تھا، اور انہوں نے تمہاری کتنی مدد کی، تمہیں ہر قسم کی آفات سے، قحط سالی سے، اور کس کس طرح سے انہوں نے تمہیں مشکلات سے نہیں بچایا، لیکن پھر بھی تم نے انہیں نہ مانا. حالانکہ جب وہ فوت ہو گئے کہ تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا ہو اور شک کرنے والا ہو. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو انہیں اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کیا، مگر فوت ہونے پر ان کا ذکر پیغمبر کے طور پر کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو اور شکوک و شبہات میں پڑنے والوں کو. الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں. اس کے شروع میں نون کتنی بھی ہے، تو للذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو. بڑی بیزاری کی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر. اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد پھر ایسے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی. وقال فرعون، اب انہوں نے اتنی مؤثر اور اتنی اچھی فرعون کے دربار میں تقریر کی، توحید کی دعوت سب کو دی، اور اس کے جواب میں فرعون کیا بیتوکی بات کر رہا ہے. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں رستوں پر. میرے لیے ایک بڑا سا محل بناؤ تاکہ میں اس کی سیڑھیوں سے چڑھ کر ایک رستے پر پہنچ جاؤں. کون سے رستے پر؟ اسباب السماوات، آسمان کے رستے پر. کیا کروں؟ پھر میں جھانک لوں موسیٰ کے الہ کو، موسیٰ جو اپنے الہ کا ذکر کر رہا ہے، میں ذرا چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ ہے کہاں. اور میرا گمان تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا. فرعون کی نگاہوں میں اس کی بد عملیوں کو بھی خوشنما بنا دیا گیا اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے. اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے کے لیے. وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی بے بسی کا منظر ہم نے پڑھا پہلے بھی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اب بھی اس کے پاس اس مرد مومن کی تقریر کے جواب میں کوئی پر اثر یا کوئی دلیل کے ساتھ جواب موجود نہیں تھا. وقال الذی آمن، اور کہا اس مومن نے کہ اے میری قوم، اتبعونی، پیروی کرو میری، اہدکم سبیل الرشاد، میں دکھاؤں تم سب کو کہ بھلائی کا راستہ کیا ہے. فرعون جو پہلے ذکر کر رہا تھا کہ میں تمہاری رہنمائی سبیل الرشاد کی طرف کر رہا ہوں، تو اب اسی کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب میری پیروی کرو، میں تم سب کو بتاتا ہوں کہ کامیابی کا رستہ، بھلائی کا رستہ کیا ہے. اللہ تعالی نے کون سے رستے پہ چلنے والوں کو کامیاب کہا ہے؟ ہم المفلحون،
کون ہے جو فلاح پانے والے ہیں؟ کون ہے جو بھلائی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں؟ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک یہ دنیاوی زندگی چند دن کا فائدہ ہے، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَار، اور بے شک آخرت وہی قرار کا گھر ہے، مستقل رہنے کی جگہ وہی آخرت ہے۔ جس نے کوئی برا عمل کیا تو اسے بدلہ ملے گا اسی کے مانند، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو وہ مومن، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں رزق ملے گا بغیر حساب کے۔ یہ ہے سبیل الرشاد، بھلائی کا راستہ۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اسے جنتیں ملیں گی، ایسی جنتیں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہاں پر ان کو رزق دیا جائے گا بے حساب۔ اور اے میری قوم، کیا ہے میرے لیے کہ میں بلاتا ہوں تمہیں نجات کی طرف، اور تم سب بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ تم اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے منصوبہ بندی جو کر رہے ہو، اور پھر مجھ سے چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے اس گناہ میں شریک ہو جاؤں اور جہنم کا مستحق بن جاؤں، حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں تم سب کو اس رستے کی طرف بلاؤں جس پر چل کر تم عذاب سے، جہنم سے نجات پا سکو۔ میں تم سب کو نجات کے رستے کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلائی کے رستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ آج کے ریکیپ میں میرے سے عربک پڑھنے میں، کچھ سمجھنے میں، بولنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔